السلام ہاں، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کون بات کر شاہد رہے برکاتی صاحب بول رہے ہیں میرٹھ سے. ہیں؟ جی بات کر رہے ہیں. حضرت صاحب جیسے ترجمہ ظاہری ہو تو کیا اس پر حکم تو نہیں لگتا نا؟ جیسے سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ انا فتح کا فتح مبینہ، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. لیکن اس کی نیت یہ سارے نبی معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں. ظاہری ہاں ترجمہ کیا کہ ہم نے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. ہاں، تو جن آیتوں میں تعویل کی گنجائش ہو تو ظاہری ترجمے پر فوراً حکم نہیں لگتا. اس جی کو بتانے پر وہ توبہ کر لے تو حکم ختم. نہیں، آگے تشریح کی ہے کہ نبی سارے معصوم اسی حساب کی تشریح ہے. نہیں تو تشریح ہے تو پھر اگلے پچھلے گناہ کا معنی کیا ہوا پھر؟ اور ظاہری ترجمہ کر دیا لفظوں کے حساب سے. نہیں نہیں نہیں، ظاہری ترجمہ پھر قرآن کریم کا پھر ترجمہ کرنے کا ہر کسی کو پھر حق بھی تو نہیں نا. ہاں ہاں صحیح بات ہے. اور جب مان رہا ہے کہ سارے انبیاء کرام معصوم ہیں ہاں، تو پھر یہ اگلے پچھلی خطاؤں کا معنی کیا ہوا؟ اور جیسے وہ تو اعلیٰ نے قرآن کیا نا ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو اعلیٰ حضرت ہاتھ تھوڑی مان رہا ہے لیکن ترجمہ کیا ہے. نہیں تو پھر یا تفسیر میں یا کسی طور پر بھی وہیں کے وہیں اس کی وضاحت تو کر دیکھیے دی حالات جاتی ہے کا نا. عقیدہ تو ہے نا کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ترجمہ ایسا کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. نہیں تو اس سے دیکھیے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ اچھا. کا دیکھیے، اردو محاورے میں بھی کسی کا ہاتھ کسی کے اوپر ہونے کے کئی معنی ہو جاتے ہیں. اس سے کسی کا ذہن ہمیشہ منفی طور پر نہیں جاتا. عام انسان بھی کہتا ہے نا کہ میرے اوپر حکومت کا ہاتھ ہے یا ہاں فلاں کا ہاتھ ہے، تو وہاں ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ لیتا نہیں ہے. ہاں عام سے عام بے پڑھا بندہ بھی یہ بات مانتا ہے جی جی. کہ تو وہ ہاتھ ہونے کا مطلب جسم کا ہاتھ نہیں ہوتا. جی جی تو وہاں تو ایک عام انسان کا ذہن بھی جو ہے منفی نہیں جائے گا، لیکن خطا کی کیا تعبیر کرے گا عام انسان؟ ہاں صحیح بات. اچھا، وہ جو بالن فادر کا ترجمہ کیا جب آپ کو راہ بولا پائے تو راہ دی، ہاں، یہ تو صحیح ہے نا؟ نہیں راہ بھولا بھی ہمارے علماء نہیں کرتے ترجمہ. اب راہ بولا پائے تو راہ دی، اس میں وہ راہ بھولنے سے مراد ان کی وہ نہیں ہے کہ بھٹک جانا، مطلب خالی ایک ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ راہ بولا نہیں تو پائے تو. معنی کچھ دیکھیں، ایک منٹ جناب، قرآن کریم کا ایک لفظ بھی لغو اور بے معنی نہیں ہے. جی جی اب جب وہ یہ مانے گا کہ میں نے خالی ظاہری ترجمہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کو بے مطلب ٹھہرا رہا ہے. ایک طرف معصوم بھی مان رہا ہے، ترجمہ خطا کا بھی کر رہا ہے، اور ایک طرف مان رہا ہے کہ سرکار اس چیز سے پاک ہے اور ترجمہ بھی راہ بھولا کر رہا ہے. اسی لیے ترجمہ اس انداز میں کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا لغو اور بے معنی ہونا بھی لازم نہ آئے ہاں اور احتیاط و ادب بھی ملحوظ رہے. ہاں صحیح بات ہے. جیسے بھیا قرآن آگے کریم تو کا ایک صراط لفظ مستقیمہ کا ترجمہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، اور ایک سامنے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. وہ دونوں درست ہیں، وہ دونوں درست ہیں، اس کی بھی تعویل کی گنجائش ہے. اچھا، بس یہ ہے پہلے کہ وہ پہلے تو یہ ترجمہ کہتے ہاں تھے کہ صاحب وہ اللہ نے ایسے راستہ نہیں دکھایا، ایسے لوگ وہ ترجمے کا آپریشن کرتے تھے پہلے ہوں. کہ تو دونوں درست ہیں، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے یا چلائے. دیکھیے، صراط مستقیم سے مراد اگر اسلام مانیں گے جی تو وہ تو ہم دیکھ چکے، قبول کر چکے، تبھی تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ایک صاحب نے ایسا کیا اللہ ہم کو سیدھی میں راہ دکھا. اہدنا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہدی کا معنی ہے راستہ دکھا بھی ہے اور راستہ چلا بھی ہے. تو صاحب اور یہ لوگ صراط آپریشن کیوں کرتے ہیں صاحب؟ دکھا کیوں کیا انہوں نے یہ مقررین کرتے ہیں، علماء جو ہے اتنا ٹائٹ نہیں پکڑتے اس ترجموں کے معاملے میں. ہاں مقررین بہت بدماش ہے ڈالے آتے ہوتے ہیں. تو مقررین تو خود ہی جاہل ہوتے ہیں. اب جیسے یہ ہے نا مقرر امین القادری ہیں، یہ بھی عالم تو ہے نہیں صاحب، نہیں، مستند عالم نہیں ہے. نہ وہ سید ہیں، صحیح بات ہے. لیکن ان کو لوگوں نے اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے، جہاں آتے ہیں ہر کچھ بک کے چلے جاتے ہیں، سنیے نقصان ہوتا ہے. وہ کہہ گا کہ غوث پاک کے پاس آ کے چاند پوچھتا تھا 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں، نہیں تو جبکہ یہ غلط تھوڑی ہے. نہیں تو حدیث میں بھی حکم ہے نا، سومو لے رویتی ہی وافطرو لے رویتی، چاند دیکھ ہاں کے تو روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو. تو نہیں تو غلط اس کیسا سے نہیں ہے ہے. صاحب؟ چاند آ کے غوث پاک سے پوچھتا تھا 29 کو نکلوں گے 30 کو، وہ تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے چاند. تو نہیں، قرآن میں نا اللہ کے الشمس والقمر بعصبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہا ہے. آپ میری نہیں سن رہے، آپ خود اپنی اپنی ہاں فرمائے جا رہے ہاں ہیں. آپ ہیں. جی.
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر نکلتا ہے سورج بھی اور چاند بھی، ہاں درست ہے؟ ہاں اب اگر اس اجازت کو، جو اجازت وہ اللہ سے لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت و عظمت بڑھانے کے لیے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اولیاء کو تصرفات کی طاقت دی ہے. یہ تو ثابت تو ہونا چاہیے نا صاحب. کیا چیز؟ اب کوئی ثبوت ہو، ثابت ہو. اب اپنے اٹکل سے تو اپن کہہ نہیں سکتے کوئی بھی بات. نہیں، اٹکل سے وہ نہیں تو ہے. اولیاء کرام اٹکل کی سے کرامات برحق ہیں، تصرفات برحق ہیں. دیکھیے، اولیاء کرام کی کرامتیں جو جھوٹی بیان کی جاتی ہیں اس پر ہم قدغن لگاتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، پکڑتے ہیں. جیسے 12 سال والی کشتی، وہ تو من گھڑت ہے صاحب واقعہ کہ غوث پاک نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دی، زندہ ہو گئے سب. اچھا، آپ ہیں کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سروج ضلع ودیشا مدھیہ پردیش سے. کہاں سے؟ سروج ضلع ودیشا مدھیہ پردیش، بینا جنکشن سے تھوڑا دور ہے، 60 کلومیٹر. جی جی، تو محترم ایک گزارش ہے کہ سامنے والے کی بھی بات سننا چاہیے. سنائیے صاحب، سنائیے. اس کو بھی آپ اپنی زیادہ فرماتے ہیں، آپ سامنے آپ والے کی آپ بھی کم سنائیے، سنتے ہیں. سنائیے صاحب. جی جی. تو جو کرامتیں عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہیں، دیکھیے کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل کے خلاف ہو، عقل میں نہ آتی ہو، ہاں ہاں، ورنہ پھر کرامت کو کرامت کیوں کہا جائے گا؟ جی جی تو خارق العادت ہوتی ہے تبھی تو کرامت ہوتی ہے. ہاں، اس کا انکار کیا جائے گا جس میں تعبیر کی گنجائش نہ ہو اور شریعت کے خلاف ٹھہرے جی یا واقعے کے خلاف ٹھہرے. واقعے کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے، اور شریعت کے خلاف ٹھہرے تو پھر وہ رد ہے. جی جی. جیسے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روحیں چین لی اور ملک الموت کو تھپڑ مارا، ہاں یہ بالکل باطل ہے. اعلیٰ حضرت نے بالکل اس کا انکار کیا ہے کہ یہ ایک نبی کی، رسول کی توہین ہے، کیونکہ چاروں فرشتے جو ہیں وہ فرشتوں میں رسول کا درجہ رکھتے ہیں. حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ حضرات جو ہے فرشتوں میں رسول کا درجہ رکھتے ہیں. صحیح بات. تو ان کی توہین جو ہے وہ کفر ہے. تو غوث پاک ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر واقعے کے خلاف ہونا یہ جھوٹ ہوتا ہے. ہاں تو واقعے کے خلاف ہونا الگ چیز ہے، اور امکان کے خلاف ہونا یا شریعت کے خلاف ہونا یہ الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. جی بالکل. ہاں. تو یہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ظاہر ہیں ہاں ہاں، جی کہ اللہ والوں سے، جس مثال کے طور پر ہوا کے لیے ہے کہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دی تھی. ہاں وہ ہوا، پانی، آگ، سب سب. نہیں، ہوا کا ذکر ہے قرآن کریم، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ ہوا کو اللہ نے ان کے قابو میں کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ ہوا ان سے اجازت بھی لے گی، ہوا کو وہ حکم بھی دیں گے، تو اس سے وہ اللہ کی اطاعت سے تو خارج نہیں ہو گئی نا، کیونکہ اللہ نے ہی تو ان کو ہوا کو تابع کیا ان کے. ثابت ہے، بے شک ثابت. جی جی ہاں. تو وہی ہے کہ سورج اور چاند کا غوث پاک سے ایڈوانس میں اجازت لے لینا. اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاتھوں ہاتھ آ کے اجازت مانگ رہا کہ آپ کہیں تو میں لوٹ جاؤں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اعلیٰ حضرت نے جو منقبتیں لکھی ہیں غوث پاک کی، وہاں بھی وضاحت و تشریح کی گئی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اس طرح کے اشارہ دیتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو نبوت نہیں دی، رسالت نہیں دی، لیکن پاور نبیوں جیسی دی. شان و عظمت جو ہے وہ غوث پاک کی بہت بڑی ہے. اللہ جی اللہ. ہاں، جیسے غوث پاک سے گھر بیٹھے حضرت مدد مانگ سکتے ہیں. جی جیسے کوئی عورت مرد مدد مانگنا چاہے، یا غوث المدد کہ یا غوث پاک بالکل مانگ سکتے ہیں. اہل ہمیں آپ سنت کا لڑکا عقیدہ ہے، عطا بالکل فرما جائز دیجیے. ہے. جیسے کوئی کہ عورت کے بانج عورت ہے، اب اسے لڑکا نہیں ہے، اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تم غوث پاک سے کہہ دو کہ ہمیں لڑکا عطا فرما دے. نہیں 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 نہیں، دیکھیے کچھ دعائیں ایسی ہیں، ہم الحمدللہ یہاں تقریریں کرتے رہتے ہیں جی کہ ہر چیز نہیں دیتا اللہ پاک نبی اور رسولوں کے ہاتھ میں، نبیوں ولیوں کے ہاتھ میں. ہاں، یہ آپ نے بہت اونچی بات کی. صحیح بات. ہاں، جیسے قضاء تقدیر کا معاملہ ہے، لوگ جو شعر شاعری میں کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، جی تو دعا سے ہر طرح کی تقدیر نہیں بدلتی. کیا بات ہے. ہاں یہ ہے، آپ نے بہت اونچے درجے کی بات بتائی. ہاں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کی دعا میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ کچھ بدل دے، جی 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 جی. اور پھر تقدیر ہر طرح کی ایسی نہیں ہوتی کہ ہر کسی کی دعا سے بدل جائے. بے شک تو قضائے مبرم جو ہے وہ نبیوں کے کہنے سے بھی اللہ بدلتا نہیں ہے. جن کو علم ہوتا ہے وہ دعا نہیں کرتے، اور جن کو علم اس وقت تک نہیں ہوتا اور وہ دعا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے کہ یہ قضائے مبرم ہے. یہ قضاء مبرم ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے والے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوا کہ عذاب لے کر جانے والے ہیں، تو دعا کرنا چاہیے.
ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، ابراہیم اس دعا سے ہٹ جاؤ، تمہارے رب کا فیصلہ آ چکا۔ ہاں ہاں ہاں، بے شک بے شک۔ تو قضائے مبرم جو ہے وہ نبیوں کے کہنے سے بھی نہیں بدلتی، جو قضائے مبرم قضائے معلق حقیقی بدل جاتی ہے، قضائے معلق۔ قضائے معلق تو اسباب پر معلق ہے، وہ درمیان والی قضا جو بدلتی ہے، معلق والی پھر خاصیت کہاں رہی؟ اگر معلق والی کو بھی ہم کہیں کہ دعاؤں سے بدل جاتی ہے تو اس میں خاصیت نہ رہی، بلکہ وہ درمیان والی جو قضا ہے جو معلق شبیہ و مبرم ہے، ہاں ہاں کہ بظاہر مبرم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے گنجائش رکھی، علم الہی میں گنجائش ہے کہ فلاں کہے گا تو میں بدل دوں گا۔ بے شک۔ تو یعنی معلق یہ تو عام ہے، معلق تو عام ہے۔ عورتیں غوث پاک سے اولاد نہیں مانگ سکتی؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں ولیوں سے نہیں مانگی جا سکتی، اور بے شک۔ اس میں حالانکہ تعویل کی گنجائش ہے، ہاں اور اس میں چونکہ عوام کو اس چیز سے روکا جانا چاہیے کہ جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو۔ شرک میں مبتلا ہو جائیں گی، پھر ہر ایک جو شرک، ہے کہ ڈائریکٹ ہی مانگنے لگے گا جو ہاں، چاہے علم گا۔ والا عقل والا تو تعویل کر کے بتا دے گا کہ میں ہاں نے غوث پاک سے جو بیٹا مانگا وہ اس لیے مانگا ہاں، کہ اللہ سے لے کر دیں گے اللہ سے لے کر دیں گے غوث پاک۔ یا اللہ سے دعا کریں گے، ہاں مطلب ہے نا؟ جیسے حکومت کے کسی ایک عام کارندے سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں چیز دے دیجیے، معلوم ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ بادشاہ سے لے کر دے دے گا یا بادشاہ سے سفارش کر دے گا۔ ہاں ہاں تو علم اور عقل والا تو تعویل کر لے گا، لیکن عام آدمی تعویل نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو اس چیز سے بچایا جائے۔ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، صحیح بات۔ ہاں، شرک، اور دوسروں کو سن کر شرک کا شبہ پیدا ہوگا، وہابیوں کو کہنے کا موقع ملے گا۔ ہاں آج کل عام بات ہو گئی نا، بہت سے لوگ ڈائریکٹ ولیوں کے مزاروں پہ جا کے ڈائریکٹ مدد مانگ لیتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں تین چیزیں ہیں کہ جیسے ایک تو وسیلہ ہے، وسیلے سے ہی مانگنے چاہیے کہ وسیلہ، اللہ کے ہاں، نیک اعمال یہ کے تین، وسیلے سے۔ اطہر صاحب تین چیزیں ہیں یہاں، ایک وسیلہ ہوتا ہے جی کہ مانگ اللہ سے رہا ہے لیکن ان کا وسیلہ لگا رہا ہے وہ تو کہ جائز ہے۔ ان کی عزت و حرمت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما، اور ایک ہوتا ہے اس ندا کہ وہ ہاں نبی یا ولی کو پکار رہا ہے، ان سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے یا سفارش کیجیے، ہاں تو یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ ہاں اور استمداد جو ہے وہ محدود ہے، ہاں، استمداد میں کچھ چیزیں مانگنا جائز ہے، کچھ چیزیں مانگنا جائز نہیں ہے۔ جو کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے؟ بہت سی چیزیں جیسے رزق دینا ہے، اولاد دینا ہے نا؟ یہ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں، علم عقل والے کے لیے اگرچہ اس میں بھی گنجائش ہے تعویل کی کہ وہ تعویل کے ساتھ مانگ سکتا ہے، لیکن عوام کے سامنے وہ بھی نہ مانگے اور عوام کو روکا جائے، بہت سے کام جیسے سے تعویل عوام کے کو روکا۔ ساتھ ولیوں کی عبادت بھی تو کر سکتے ہیں۔ جی، جیسے حضرت ولیوں کی عبادت اگر تعویل کے ساتھ کریں، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نہیں ہے، نہیں، اس میں تعویل کی گنجائش ہے نہیں، دیکھیں نہیں عبد اللہ میں نے تعویل سمجھا کہ یہ سوچے کہ ولی ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں 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 نہیں، خدا نہیں سمجھ رہا عبادت ان میں کو، تعویل، خدا نہیں سمجھ رہا ہم ان کو، یہ نہیں نہیں سوچتے نہیں کہ نہیں اللہ کے ولی ہیں، ان کی عبادت ہم کر رہے سنیے ہیں۔ جناب، خدا سمجھے یا نہ سمجھے، نہیں لفظ جیسے عبادت، ان سے مانگنے میں تعویل ہے نا، ان سے مانگ سن سکتے تو ہیں لیجئے، تعویل کر کے۔ پہلے سن تو لیجئے، جی عبادت الگ چیز ہے، عبدیت الگ چیز ہے۔ ہم لفظ عبد میں تعویل کرتے ہیں، لفظ عابد میں تعویل نہیں کرتے۔ عبد کا معنی بندہ بھی ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہے، اچھا تو صاحب، لفظ عبداللہ کا معنی جب ہوگا تو ہوگا اللہ کی عبادت کرنے والا ہر اعتبار سے، ہاں اور جب ہم کہتے ہیں عبد المصطفیٰ یا عبد الرسول یا عبد فلاں تو اس کا معنی غلام ہوتا ہے۔ تو لفظ عابد میں کوئی تعویل نہیں کرتا، لفظ عبادت کا کوئی دوسرا معنی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ عبدیت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، ہاں تو جس چیز میں تعویل کی گنجائش ہے وہی تو تعویل کی جائے گی، اپنی طرف سے تعویل تھوڑی ٹوک دیں گے۔ ہاں ہاں، تو عبادت الگ چیز ہے، عبادت تو اللہ کے سوا کسی بھی معنی میں کسی کی نہیں۔ مطلب وہی صحیح ہے کہ نیک اعمال کے وسیلے سے ہی مانگا جائے، بس بالکل بالکل، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، ڈائریکٹ نہ مانگا جائے، یہی بتا دیا جائے ڈائریکٹ مت مانگو، ہاں، عوام کو یہی کہا کیونکہ جائے کہ اس سے ڈائریکٹ تو شرک اللہ کا ہی سے مانگو۔ دروازہ، شرک کا دروازہ کھل جائے گا، جی، اور اللہ نے فرمایا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ہوں قرآن میں نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ ہوں، اچھا تو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نعت پڑھی ایک صاحب نے، جناب آپ کو میرا نمبر کس نے دیا پہلے تو یہ بتائیں؟ بھیونڈی سے آیا تھا وہ ایک میں گروپ میں آپ کا وہ آیا ہوگا کوئی ترجمے کے بارے میں آپریشن، جی تو وہ اس میں آپ کا نیچے نمبر لکھا تھا مفتی شاہد صاحب برکاتی میرا، جی تو میں نے سوچا کہ اب سے تعلق وہ رابطہ کروں۔ جی جی، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو ایک کتاب یہ اور بتا دیں کہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے تھے تو نعت پڑھی
یعنی مؤدب منتظر بیٹھ گئے، نعت پڑھنے کے بعد حضور کے روضے کے سامنے مؤدب منتظر بیٹھ گئے، قسمت ہاں جاگی، حجاب اٹھا اور عالم بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ جی تو اس میں لکھا ہے حضور کے روضے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عالم صاحب، کیا ایسا ہوں۔ ممکن ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں حضور کا دیدار ہو جائے؟ کیوں، کیا حرج ہے؟ لیٹنے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، بیٹھنے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، انہی عالم صاحب کے بارے میں ہے کہ جب حضرت علی حسین اشرفی میاں ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے بریلی سے، تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے ہوں۔ کہ ایک اعلی رسول کا گزر ہو رہا نہیں، ہے۔ آپ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے، ذہن سے سوچنا الگ چیز ہے۔ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور کو کھڑے پایا خود بیٹھے رہے؟ اس میں نہیں، صرف یہ ہے نا کہ دیدار ہوا۔ ہاں ہاں، یہ اب لکھا یہ کہاں ہے کہ حضور کو کھڑے پایا؟ اس میں صفحہ 353 یہ انوار البیان میں لکھا ہے، جلد اول میں۔ بالکل میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ حضور کھڑے تھے اور وہ بیٹھے تھے۔ دیدار کا لفظ ہے۔ اب دیدار تو سرکار، ممکن ہے کہ سرکار کو بھی بیٹھے دیکھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک وہ بیٹھے تھے اور دیکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کیا تھا یہ کیا۔ ہاں، تو اس میں جتنا لکھا ہے اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ حضور کو کھڑے، مطلب وہ حضور کھڑے تھے۔ ہاں اس میں یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ حضور کھڑے تھے، ہاں بے شک۔ یہ بھی تو ہم اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں نا۔ ہاں، بڑا مشکل مسئلے ہیں یہ لوگ تو آج یہ کل۔ بھی تو نہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کا دیدار ان کو نصیب ہوا، تو انہوں نے سرکار کو کس حالت میں دیکھا، یہ بھی تو وضاحت نہیں ہے نا۔ سرکار آرام فرما یہ ہو تو روایت انہوں نے آپ دیکھا نے ہو۔ پڑھی ہے، یہ روایت کہ ایک کون سی؟ لونڈی مدینے کی لونڈیوں سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتی لے جاتی۔ ایک ہاں عورت نے عرض کیا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، راہ میں بیٹھ گئے اور جب تک وہ باتیں کرتی رہی، بیٹھے سنتے رہے۔ تو تھوڑا مجھے ہاں یہ اشکال ہو رہا ہے کہ ایک لونڈی مدینے کی لونڈیوں سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتی لے جاتی۔ ہاں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں، جہاں چاہتی لے جاتی، یہ اس میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں نہیں، اس میں بھدا تھوڑا بھدا اشکال کس چیز میں پیدا ہو رہا ہے؟ اشکال یہ ہو رہا ہے کہ ایک لونڈی مدینے کی لونڈیوں سے ہوں آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہوں۔ جہاں چاہتی لے جاتی، ہاتھ پکڑ کے۔ نہیں تو لونڈی میں یہ تو نہیں ہے نا کہ جوان اور بالغ تھی وہ؟ اب کم عمر تو ہوگی نہیں ایک دم۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ 8 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ بہتر جانے ہاں، یہ عمر تو نہیں لکھا اس میں۔ بس تو پھر تو ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم مثبت سوچیں، ہاں مثبت ہے، صحیح بات۔ ہاں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صحیح حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ ہاں، تو یہ کم عمر لونڈی تو کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو تعویل واجب ہے کہ جب جو چیز صریح حدیثوں یا صریح آیتوں سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو کسی مناسب معنی کی طرف محمول کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ آپ نے صحیح کہا۔ تو اسی طرح اگر حضرت دیوبند کے عالموں کی کتابوں میں کچھ تعویل کی جائے تو نہیں ہو سکتی صاحب؟ دیکھیے وہاں، دیکھیے اسی ان آیتوں کی وجہ سے کسی نے بھی کافر نہیں کہا ہے ان کو، آیتوں کے ترجمے کی وجہ سے کسی بھی بہت سے عالم، ترجمے پر بھی کافر کہتے ہیں۔ نہیں ترجموں کی وجہ سے کافر نہیں کہا جاتا، نہیں، یہ کیونکہ مفتی وہاں اکبر وہ علی ظاہری، صاحب ایک روشن پورہ مراد آباد میں، انہوں نے ترجمے کے اوپر ہی کافر کہہ دیا۔ وہ بھی نہیں جامعہ ثقافت میں پڑھے ہیں، مفتی روشن اصغر علی صاحب روشن پورہ مراد آباد میں ہیں۔ کہیں سے بھی پڑھے ہوں، کہنے کا مطلب یہ کہ اختلاف اپنی جگہ ہے، دوسری ہاں وجوہات پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو جس چیز میں تعویل کی گنجائش ہو اور وہ بندہ تعویل مان بھی رہا ہو، ہاں اب تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تعویل ہم تب کرتے ہیں کہ جب صاحب کلام موجود نہ ہو۔ کیا اس وجہ سے کافر کہا ہے کہ انہوں نے ان کے کسی عالم نے ایسا لکھا ہے کہ ہم نے